ہر انسان کے اندر نیئر اباؤٹ 100 ٹریلین سیلز ہیں. 10 سال کے بعد کوئی سیل باقی نہیں رہتی, انچینجڈ. بٹ اسٹل سم تھنگ ریمینز انچینجڈ. اس کا بھی ان کے پاس جواب نہیں ہے. قریب ہی ہمارے ملک سے قریب ایک ملک میں چند واقعات پیش آئے. ایک شخص تھا, کھانا کھا کر وہ لیٹ نہیں سکتا تھا, فوراً غذا منہ سے نکل جاتا. تو یہ ذوالجلال کا فضل آپ پر, ہم پر, مجھ پر نہیں ہے کہ نان ریٹرن والو رکھ دیا. ورنہ پلاسٹک تھیلے میں اگر آپ پانی رکھیں گے, غذا ڈالیں گے, رائس ڈالیں گے, پھر اس کو ایک پہلو پر آپ رکھ دیں گے یا وہ گر جائے از خود, تو پانی نکل جائے گا, اس میں جو کچھ آپ نے رکھ دیا وہ سب نکل جائے گا. لیکن ہم کھا کر فوراً لیٹ سکتے ہیں. اور اس بیچارے کا پوری دنیا میں کسی ڈاکٹر نے علاج نہیں کیا. وہ کرسی پر سو رہا, بستر پر نہیں سو سکتا. ایسے ہی نیولی بورن چائلڈ, اس کا پاخانے کی جگہ نہیں تھی, آپریشن کیا گیا, خوشیاں منائی گئیں. تھوڑی سی مدت کے بعد جب نجاست کا سلسلہ جاری رہا, پوری دنیا میں سے کسی ڈاکٹر نے بھی اس کا علاج نہیں کیا, نہ کر سکا, ویسے کہ ویسے. تیسرا واقعہ, حادثے میں ایک شخص کی دونوں آنکھیں خراب ہو گئی, جو آئی لیڈز ہیں یہ ختم ہو گئی. جیسے گاڑی پر وائپرز لگے ہوئے ہوتے ہیں, گرد و غبار وہ وائپرز مٹا دیتی ہیں, دور کر دیتی ہیں, ڈرائیور کو آگے گاڑی لے جانے میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ سسٹم خراب ہو گیا. پھر ڈاکٹرز کی کنسلٹیشنز کے مطابق انہوں نے خوب پانی استعمال کیا, لیکن کب تک؟ چند مہینوں کے بعد زخم پڑ گئے, رخساروں پر زخم پڑ گئے. دنیا کے کسی معالج اور طبیب نے اس کا علاج نہیں کیا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم کیلکولیشن چاہو کہ اللہ کی نعمتوں گفٹس کی کریں تو نہیں کر سکو گے. اور آپ بھی ہم بھی گوتہ زن ہیں اللہ کے انعام کے سمندر میں ہر آن. جس کی کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے پھر اسے قدر آتی ہے. کمال ہے نعمت کے بقا کے لیے, دوام کے لیے, یہ جاری رہے, ساری رہے, کہ نعمت کی شناخت ہو, پہچان ہو, نعمت سے منعم کی ریکگنیشن حاصل ہوتی ہے. اگر صرف ہم یہ سوچیں اللہ نے ہم کو کتنی عظیم الشان نعمتیں ودیت کی ہیں, عنایت کی ہیں, ایک ایک نعمت دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتا ہے. ایک ہینڈ کو لے لیجیے, لاکھوں ڈالرز خرچ کر کے جو روبوٹک ہینڈ بنایا گیا, تو اس کے ساتھ
سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کمپیریزن ہیومن ہینڈ کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. جس چیز کی ہمیں اس دنیا میں ضرورت تھی اللہ پاک نے وہ سب نعمتیں ہمیں عنایت کی. اس لیے اس کا لازمی تقاضا ہے کہ نعمت کو دیکھ کر منعم کی تلاش کریں، منعم کو ڈھونڈے. ما نبودیم وتقاضے ما نبود، لطف تو نا گفتے ما بشنود. ما نبودیم ہم نہیں تھے، وتقاضے ما نبود ہماری طرف سے ڈیمانڈ ہی کیا ہوتی ہے جب وجود ہی نہیں تھا. لطف تو نا گفتے ما بشنود، تیرے کرم نے ہماری اپلیکیشن کے بغیر، استدعا کے بغیر، درخواست کے بغیر جس چیز کی نعمت بسیار کی ہمیں ضرورت تھی اس دنیا میں، وہ اللہ پہلے آپ نے عنایت فرمائی ہے. الحمدللہ. ہر انسان پر اپنے کریٹر کی پہچان معرفت ضروری ہے. وہی سپریم پاور ہے، وہی الحکیم ہے، آل وائز ہے، وہی القدیر ہے، وہی احکم الحاکمین ہے، ملک حق ہے. وہی ہر کمال، ہر جمال، ہر نوال کا اصلی مرکز ہے، اوریجن ہے. ہر عیب، ہر کمزوری سے اللہ کی ذات پاک ہے. دوستو، ہندوستان میں جس شخص نے 25 لاکھ روپے بابری مسجد کے انہدام میں خرچ کیے، بظاہر کتنا بڑا جرم میں تو بدبخت نہیں کہہ سکتا ہوں، اس نے کیا تھا. حادثات کے ذریعے اس کی اولاد میں حادثات رونما ہوئے، مالی نقصانات ہوئے، تو غور فکر کرنے لگا کس جرم کی پاداش میں مجھے یہ ہو رہا ہے. بالآخر الہام جاری ہے، الہام جاری ہے. تو انسپریشن کے ذریعے اسے یقین ہوا کہ میں نے مسلمانوں کے بہت ہی مقدس مقام مسجد کو مٹانے میں، منہدم کرنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے. پشیماں ہوا، پریشان ہوا، قرب جوار کے اچھے مسلمانوں سے رابطہ کیا اور ایمان لایا. اللہ سے معافی مانگتا رہا اور اللہ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ 25 لاکھ سے تلافی کروں گا، اللہ کا گھر بناؤں گا. مشرب اسلام ہوا. تو اللہ کے جو تکوینی فیصلے ہیں، اللہ کے جو ڈیڈز ہیں، بہت ہی مقدس کام، یہ ہماری سمجھ سے بہت ہی بلند چیزیں ہیں. سائنس is also having limitations. Same is the case with philosophy. ہر علم محدود. علم اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی بینگ، ذات پاک، ہینڈسم ایٹریبیوٹس وہ ابدی ہیں، ازلی ہیں. علم بھی ابدی ہے، ازلی ہے، کوئی لمٹ نہیں، لا محدود، غیر متناہی. آپ کو
معلوم ہونا چاہیے سائنٹسٹ پریشان ہیں. کیوں؟ دا یونیورس از ایکسپینڈنگ. کائنات پھیلتی جا رہی ہے. کب تک پھیلتی جائے گی؟ واٹ از دا فیٹ آف دس یونیورس؟ بہت ریسرچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایکسپینشن کے انتہا کے بعد کنٹریکشن ہوگی، سکڑاؤ. یہ کائنات سکڑ جائے گی. جیسے بگ بینگ تھیوری میں آپ پڑھ چکے ہیں، ایک ایکسپلوژن ہو گیا اور حیرت انگیز کائنات وجود میں آئی. لیکن دنیا کے کسی بھی بڑے سے بڑے نابینا سے آپ پوچھیں کہ اگر ایکسپلوژن کہیں ہو جائے، دھماکہ کسی جگہ ہو جائے، تو کیا اس سے تعمیر ہوگی یا تخریب ہوگی؟ کنسٹرکشن ہوگی یا ڈسٹرکشن ہوگی؟ دنیا کے روزگار کا یہی جواب ہوگا، بس تباہی کے سوا اور کچھ نہیں. اب یہ ہماری امیجنیشن سے بہت بیانڈ بات ہے کہ کتنی قدیر ذات ہے وہ، علیم ذات ہے وہ، حکیم ذات ہے وہ، کہ پہلے اس سے معلوم ہے کہ اس سپر ایٹم میں جو ایکسپلوژن ہوگا، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم تھا یہ کس کس چیز میں وجود پذیر ہوگا، اس سے کیا کیا چیزیں بنیں گی. ایکسپلوژن سے ڈسٹرکشن نہیں، کنسٹرکشن ہو گیا، تعمیر ہو گیا. تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں. ایسے ہی اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں. اس لیے سائنس کی انتہا نہیں. ابھی یہ طفولیت ہے، یہ تھریش ہولڈ آف سائنس ہے، یہ کبھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہمارے محترم ڈاکٹر رفیق صاحب ایک بار انہیں فرمایا کہ ابھی تک جو باہر کا یہ ایئر فلیپ ہے، ابھی تک کسی سائنٹسٹ نے اس کو نہیں بنایا. اور بہت بڑے کان کے ماہر جب اس نے اندرونی سسٹم، سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کو دیکھا تو وہ چلایا، would he not hear who has made air؟ کیا وہ میری فریاد نہیں سنے گا جس نے میرے سننے کے لیے سماعت کا یہ عجیب و غریب سامان بنایا؟ اسی لیے اسلام میں انسان کے لیے اللہ کے سوا کسی سے کوئی چیز دعا کے طور پر مانگنا اسلام کے خلاف ہے. کیوں؟ کریٹر بس ایک ہے. Scientists change the forms of things and goods. They cannot make things. اور آپ میری تائید کریں گے، کیا کنگڈم آف سائنس ایک پلانٹ کا ایک لیف، ایک پتا بنا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک ایک ورق میں، لیف میں بے حد حکمت، سوفسٹیکیٹڈ سسٹم یہاں ہے، پوشیدہ ہے. اور جس نے یہ حیرت انگیز کائنات بنائی ہے، اس نے بہت ہی شاندار، عظیم الشان